السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی کشمیر میں مسلمان خواتین کی عصمتوں کے جنازے سوال کرتے ہیں۔ عزت و آبرو پر جان نچھاور کر دینے والے غیرت مند مسلمان کہاں ہیں؟ آج کی ویڈیو آپ کو اندر تک جھنجھوڑ دے گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام دلاور خان ہے، عمر 15 سال ہے، تعلیمی قابلیت صرف 8ویں جماعت تک ہے۔ میں دارا پور کپوڑا کا باشندہ ہوں۔ میں نہایت ہی کم سن ہوں، لیکن اب کم سنی میں بالغ ہو چکا ہوں۔ اسے اپنی ذہنی بلاغت کہہ سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر تو میں ایک چھوٹا لڑکا ہوں، لیکن میں نے اپنے سے کئی بڑے بڑے فوجیوں کو مار ڈالا ہے۔ میرا ذہن محدود تھا، میری دنیا میرے گاؤں تک ہی محدود تھی۔ میں غلامی اور آزادی، نفع اور نقصان کی سوچ سے دور تھا۔ میری دوڑ گھر سے کھیت اور اسکول تک محدود تھی۔ اچانک 26 جنوری 1990 سے کشمیر میں طوفان کی لہر جاگ اٹھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لہر اس سے بھی 1 سال قبل جاگ اٹھی تھی، لیکن میں نے پہلی بار 26 جنوری کے روز شام کو اپنے گاؤں کی مسجد سے ہندوستان کے خلاف نعرے گونجتے ہوئے سنے۔ اس قسم کے نعرے جن میں آزادی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، میرے لیے بالکل نئے تھے۔ اخبارات اور ریڈیو سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق فوجی دستوں نے ہزاروں حریت پسندوں کو جام شہادت نوش کرایا۔ یہ کیسا سما ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ غلامی اور آزادی کے فرق سے میں ناآشنا تھا۔ البتہ اردو پڑھ سکتا ہوں اور اسے سمجھتا بھی ہوں۔ جگہ جگہ دیواروں پر ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی، یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ 26 جنوری سے 10 فروری 1990 تک میں غلامی اور آزادی کے اتار چڑھاؤ سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ غلامی کیا ہے اور لوگ آزادی کیوں مانگ رہے ہیں، اس پر میں نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ 10 فروری کو میں اپنی بہن کے ساتھ ہامہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں۔ ہماری 15 سالہ زندگی قرب و جوار کے کھیتوں اور کھلیانوں میں گزری تھی۔ البتہ میں اور میری بہن نے کبھی فوجی جوانوں کو نہیں دیکھا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وردی پہنے ہتھیاروں سے لیس فوجی جوان گشت پر نکلے دیکھے۔ فوجی جوانوں کو دیکھ کر ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ ہامہ تک سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حسب معمول ہم پیدل چلنے لگے۔ جنگل کے دامن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم کو کئی فوجی جوانوں کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ فوجی جوان میری بہن کو دیکھ کر فقرے کسنے لگے۔ آگے جا کر ایک بندوق برادر فوجی جوان سے سامنا ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہارے پاس ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میری بہن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری بہن چلانے لگی۔ اس تنہائی میں میرے سوا میری بہن کی آواز کسی اور نے نہیں سنی۔ خدا نے ضرور سنی ہوگی۔ فوجی جوان نے اپنی بندوق کی نال میری بہن کے سینے پر رکھ کر اسے چپ ہونے کو کہا۔ میں نے غصہ ہو کر اس کی بندوق کو جھٹکا دیا۔ فوجی جوان نے بندوق کی بٹ سے میرے سر پر وار کیا۔ میرا سر چکرا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا، میں نے دیکھا بہن نے میرا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن ریشمہ سے پوچھا کہ فوجی جوان کہاں گیا؟ میری بہن نے جواب دینے کے بجائے میری طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے تمہیں چھوا تو نہیں؟
میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ریشما پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنے آنسوں سے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میرے منہ سے اچانک نکلا، کیا ہوا؟ جو نہیں ہونا تھا وہی ہوا بھیا، بس غلامی۔ میں نے ریشما سے اور کچھ نہ پوچھا، بلکہ اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ لیا۔ بہت دور جا کر میں نے ضبط کر کے ریشما سے پوچھا، یہ غلامی کیا چیز ہے جس کے ہم غلام ہیں؟ وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتے ہیں، اور ہم اف تک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اپنی بہن کی یہ بات برچھی بن کر میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے اسی وقت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں حاضر مان کر وعدہ کیا کہ میں غلامی کے خلاف لڑوں گا، اور آج سے ہی لڑوں گا۔ میرے ابو اکثر کہا کرتے تھے کہ بچے ملک اور قوم کے معمار ہوتے ہیں، بچے والدین کے خوابوں کی تعبیر ہوتے ہیں۔ میرے ابو مجھ سے پیار کرتے وقت اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ریشما کے ساتھ ہمیشہ شفقت سے رہنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ ریشما کے ساتھ فوجی جوان کے اس برتاؤ کے وقت مجھے میرے باپ کی باتیں یاد آئیں۔ میں انتقامی جذبے سے سرشار تھا کہ میری بہن نے مجھ سے کہا، فوجی جوان نے جو کچھ میرے ساتھ کیا یہ تم کسی کو نہیں بتانا، گھر میں بھی کسی کو نہیں، کیونکہ میں ابھی کنواری ہوں۔ میں اس کی دلیل کو سمجھ گیا اور راز کو اپنے سینے میں دفن کر دیا۔ گھر واپس آ کر میں مسلسل 7 روز تک بالکل بے چین رہا۔ میری نیند اور آرام گویا مجھ پر حرام ہو گیا۔ ظلم اور ظالم کے خلاف لڑنے کا میں نے پہلے ہی تہیہ کر لیا تھا، مگر کیا کروں؟ اس دوران میں نے سن لیا تھا لڑکے سرحد پار جا کر ہتھیار حاصل کر کے آتے ہیں۔ ارادہ تو میں نے بھی کیا، لیکن سفر کے لیے زیادہ راہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ہم سفر تھا ساتھ میں۔ میں نے پہلی بار گھر میں چوری کی اور باپ کی چادر چرائی۔ اسے سری نگر آ کر زینا کدل میں ایک دکان پر 100 روپے میں بیچ دیا۔ گھر واپس لوٹا، رات گزری، صبح ہوئی۔ میں نے ایک نان فروش کی طرف رجوع کیا۔ 20 روپے کی روٹیاں لے کر میں گھر سے نکل گیا۔ گھر والوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں۔ جنگل کی طرف تنہا روانہ ہو گیا۔ شام کا وقت آیا، ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ یہاں دور دور تک پانی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ چاروں طرف جنگلی جانوروں کا شور و غل تھا۔ میں نے رات ایک دیوار کے درخت کے سائے میں گزاری۔ چند روٹیاں تو کھا لی، لیکن پانی کے لیے گلا خشک ہو رہا تھا۔ دوسرے روز صبح آگے نکل گیا۔ چلتے چلتے ایک اونچے پہاڑ پر پہنچ گیا۔ یہاں برف کی تہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے برف کے ساتھ روٹیاں کھا لی۔ شام کو میں ایک برفیلے ٹیلے پر پہنچ گیا۔ تھکاوٹ سے آگے چلنے کی سکت نہ تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ رات بھر اس پہاڑی پر سردی سے تھر تھراتا رہا۔ صبح ہوئی تو ہمت کر کے چل پڑا۔ میں وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ کبھی برف سے منہ دھو لیتا تو کبھی تیمم کرتا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن راستے کا کوئی علم نہ تھا۔ میں شاید اصلی راہ سے بھٹک گیا تھا، کیونکہ 5 روز چلنے کے بعد بھی بستی کے کئی آثار نظر نہیں آئے۔ میری ساری روٹیاں ختم ہو چکی تھی۔ بھوک سے نڈھال ہو کر اب چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ چلوں بھی تو کس راستے سے؟ اتنے میں ایک کوا میرے سر پر سے گزرا۔ میں نے اس پر نظریں جما دی۔ وہ جس طرف گیا اسی طرف میں نے بھی اپنے قدم بڑھا دیے۔ شام تک چلتے چلتے میں بہت نڈھال ہو گیا۔ جب میری ہمت جواب دے گئی تو ایک پتھر کر بیٹھ کر یکا یک میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
غیر ارادی طور پر میں رونے لگا، نہ جانے اپنی حالت زار پر یا اپنی بہن کی لوٹی ہوئی عصمت پر۔ بہن کو یاد کر کے میں گرے بان میں منہ ڈال کر رونے لگا۔ روتے روتے میں بے حال ہو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو اس وقت دن چڑھ گیا تھا۔ اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میں اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لینے کی مہم پر جا رہا ہوں تو شاید میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتا، لیکن انتقامی جذبے نے مجھے آگے بڑھایا۔ آخر کار چلتے چلتے میں نے راستے میں ایک بندوق پڑی دیکھی۔ اندازہ ہوا کہ یہ کسی مجھ جیسے جان باز کی ہی گری ہوگی۔ میں نے یہ بندوق اٹھا لی، اس سے میری ہمت سی بندھ گئی۔ بندوق چلانا تو مجھے آتا نہیں تھا، لیکن اسے اپنے کندھے پر اسی طرح لٹکا لیا جس طرح فوجی رکھتے ہیں۔ میں بھوکا پیاسا تھکا ہارا آگے کو چلتا گیا۔ اسی طرح منزل پر پہنچ کر میری خوب آہو بھگت کی گئی۔ جب میں نے اپنا ماجرا بیان کیا تو میری بے حد عزت کی گئی۔ جس کیمپ میں مجھے بھیجا گیا وہاں واحد ایک ہی کمسن بچہ تھا۔ 3 مہینے کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد مجھے ایک کلاشن کوف، ایک پستول، ایک گرینڈ سے لیس کر کے ایک گروہ کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ میں صرف 2 دن اور 1 رات کا سفر طے کر کے رات کے وقت گھر پہنچا۔ ابو میری فکر میں مرے جا رہے تھے، ماں پریشان تھی، بہن گمسم تھی۔ مجھ کو پا کر سب گھر والے خوشی سے گویا جھوم اٹھے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں اس دوران کہاں تھا۔ میری زبان پر گویا مہر تھی۔ دوسرے روز میں نے خدا کا نام لے کر ان ظالموں کے خلاف اسی ہائے عامہ روڈ پر طاق میں رہ کر فوجی جوانوں پر اچانک فائرنگ کی۔ میں نے گشت پر نکلے سبھی جوانوں کو ڈھیر کر دیا۔ یہ حملہ ان پر خلاف توقع اچانک ہوا، اس لیے وہ سنبھلنے سے پہلے ہی گر پڑے۔ پچھلے 4 مہینوں میں نے کتنے فوجیوں اور سیکورٹی فوجیوں کو مارا، اس کا میں نے کوئی حساب نہیں رکھا۔ میں نے جب بھی کوئی ایکشن لیا اپنی بہن کی عصمت لوٹنے والوں سے بدلہ لینے کا تصور کر کے کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں میں اس غلامی کے خلاف لڑوں گا جس غلامی نے میری بہن سے جوہر عصمت لوٹ لیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں حالات بدل گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم کشمیری فوجیوں کا نام سن کر کانپتے تھے۔ اب کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کا متوالا ہے، کیونکہ آزادی کی موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ 205 مارچ 1990 کو بڈگام روڈ پر پیر باغ کے پاس فائرنگ ہوئی۔ 200 اسی طرح 5 مارچ 1990 کو بڈگام روڈ پر پیر باغ کے پاس فائرنگ ہوئی۔ یہ فائرنگ کس نے کی اور کن پر کی گئی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ فائرنگ کے چند گھنٹوں کے بعد سیکورٹی فورسز کے جوان پیر باغ کے ایک مکان میں گھس گئے اور اس گھر کے سبھی مردوں اور عورتوں کی مار پیٹ کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا فائرنگ کس نے کی اور وہ کہاں بھاگ گیا۔ جب ان گھر والوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو ان سبھی کی دوبارہ پٹائی شروع کی۔ اس پٹائی کے دوران ایک ادھیڑ عمر خاتون کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بجائے اس کے کہ اسے مرہم پٹی کے لیے باہر جانے کا موقع دیا جاتا، اس کے برعکس مردوں اور عورتوں کو 2 علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دیا۔ مردوں کے کمرے کے دروازے پر باہر سے کنڈا چڑھا کر بھارتی سپاہی مستورات کے کمروں میں گھس گئے۔ جب انہیں کپڑے اتارنے کے لیے کہا گیا تو سبھی خواتین حیران ہو رہ گئی۔ حکم عدولی پر اس گھرانے کی 5 مستورات جن میں لڑکیاں بھی شامل تھی انہیں زبردستی پکڑ کر ان کی عصمت دری کی گئی۔ زور اور زبردستی سے باری باری عصمت دری کا یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ جب منہ کالا کر کے سیکورٹی کے جوان چلے گئے تو مردوں کا کمرہ کھول کر انہیں چھڑا لیا گیا۔ گھر کی مستورات کی حالت دیکھ کر یہ لوگ دم بخود ہو گئے۔
جب وہ سنبھل گئے تو انہوں نے مشورہ کر کے خاموش رہنے کے بجائے حکام کے پاس شکایت درج کرانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس قسم کی بربریت دوبارہ دہرائی نہ جا سکے اور ملزموں کو عبرتناک سزا مل سکے۔ ان دنوں امر سنگھ کالج سری نگر کے پاس منی سیکٹریٹ ہوا کرتا تھا۔ حمید نانہالی ایڈمنسٹریشن کے ایک رکن کے طور پر یہاں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ حادثے کی شکار پانچوں مستورات مردوں کے ہمراہ حمید نانہالی کے پاس منی سیکٹریٹ آ گئیں اور شکایت درج کرائی۔ کشمیر میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مسٹر قیصر مرزا کی موجودگی میں حمید بہالی نے ہوم سیکرٹری محمود الرحمان اور گورنر کے مشیر جمیل قریشی کو اس حادثے کے بارے میں مطلع کیا۔ انہوں نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور بارڈر سیکورٹی فورسز کے 2 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ طلب کیے اور ان سے پیر باغ کے ایک گھرانے کی 5 خواتین کے اجتماعی آبرو ریزی کی نہ صرف شکایت کی بلکہ انہیں اس کیس کی انکوائری کرانے کی بھی ہدایت دی اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی عہد ان سے لیا۔ قیصر مرزا نے ان 5 شکایت کنندہ خواتین کا بیان قلم بند کیا اور ان کی فوٹو بھی لی۔ 2 ستمبر 1990 کو پیر باغ کے راول پورہ کے ایک اور گھرانے میں 4 ایئر فورس کے جوانوں نے ایک عورت کی عزت پر حملہ کیا۔ اس عورت کی چیخ و پکار سے ہمسائے یہاں آئے۔ ان میں ممنوعہ عسکری تنظیم کا ایک جوان بھی شامل تھا۔ اس نے ایئر فورس کے جوانوں کے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو فوری طور پر یہاں آنے کی یعنی مجاہدین کو اطلاع دی۔ چنانچہ حزب المجاہدین کے مسلح جوانوں نے ایئر فورس کے ان 4 جوانوں پر فائرنگ کر کے انہیں عصمت دری کی سزا دی۔ 3 جوان موقع پر ہی ہلاک ہوئے، ایک زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اگلے روز مقامی اخبارات کے ذریعے حزب المجاہدین نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دوستو یقیناً بہت ہی دردناک واقعات ہیں۔ یقیناً کشمیر کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہماری کشمیری بہنوں اور ماؤں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں خاص کر کشمیر اور اس کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں ان کی عزت اور ان کی آبرو کا محافظ بنائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ایک بات کہتا جاؤں، اب اس کا حل صرف اور صرف جہاد ہے۔ جب تک مسلمان اٹھیں گے نہیں، اس کفر کے ساتھ سیسا پلائی دیوار نہیں بنیں گے، اس وقت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کو اٹھنا پڑے گا اور کشمیر سے اٹھ کر جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔